السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرک، قرآن، سائنس اور فلسفے کی روشنی میں سب سے بڑی فکری غلطی۔ سوچیں، اگر اس کائنات کا مالک ایک نہیں بلکہ 2، 3 یا ہزاروں ہوتے تو کیا یہ کائنات ویسی ہی چل رہی ہوتی جیسے ہم آج دیکھ رہے ہیں؟ یہ سوال صرف مذہب کا نہیں بلکہ جدید سائنس، فلسفے اور منطق کا بھی ہے۔ کائنات کی اصل ساخت ایک پیچیدہ اور متوازن نظام ہے۔ فائن ٹیوننگ یعنی باریک ہم آہنگی، یعنی ہر حصہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنی نفاست سے جڑا ہے کہ معمولی سی تبدیلی بھی نظام کو متاثر کر سکتی ہے۔ ہر جز ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی دقیق مطابقت میں ہے، جیسے ایک شاندار مشین کے گیئرز جو بالکل پرفیکٹ یعنی مکمل درست کام کر رہے ہوں۔ مثلا اگر سورج اور زمین کے درمیان فاصلہ صرف 2% کم یا زیادہ ہو جائے تو زمین یا تو ایک گرم اور غیر زندگی کے قابل سیارہ بن جائے گی یا ایک وسیع برفانی گولا۔ یہ حقیقت واضح کرتی ہے کائنات کا نظام ایک ہی سپریم ڈیزائنر کا بنایا ہوا ہے، یعنی ایک ہی اعلیٰ ترین ماخذ کی تخلیق ہے جو ہر چیز کا پرفیکٹ یعنی بہترین انتظام رکھتا ہے۔ اگر کئی خالق ہوتے تو ہر ایک کی مرضی اور حکمرانی آپس میں ٹکرا جاتی، جس سے کائنات کا یہ شاندار توازن بگڑ جاتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر آسمان اور زمین کے میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو دونوں برباد ہو جاتے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 22۔ یہ آیت نہ صرف ایک عقیدہ ہے بلکہ سائنس کی پرنسپل آف کیزویلٹی، سبب اور مسبب کا اصول، اور لاجیکل کنسسٹنسی کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی عقلی ہم آہنگی۔ علم منطق میں پرنسپل آف سفیشینٹ ریزن یعنی کافی علت کا اصول کہلاتا ہے کہ ہر چیز یا واقعے کے لیے کوئی مناسب وجہ یا سبب ہونا ضروری ہے۔ اگر کائنات کے لیے کئی اسباب ہوں تو یہ اصول ٹوٹ جائے گا اور کائنات کے نظم اور ترتیب پر سوال اٹھے گا۔ نفسیات میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ انسان کے ذہن میں کوہرنس یعنی خیالات یا عقائد کے درمیان ربط کی خواہش بہت طاقتور ہوتی ہے۔ جب ذہن میں کنفلکٹنگ بلیفز یعنی متضاد عقائد ہوتے ہیں تو کوگنیٹو ڈسوننس پیدا ہوتی ہے، یعنی ذہنی تضاد، جو ذہنی اضطراب اور الجھن اور فیصلہ نہ کر پانے کی حالت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح اگر کائنات میں کئی سپریم پاورز ہوں تو یہ کاسمک ڈسوننس پیدا ہوگی اور نظام کی کارکردگی متاثر ہوگی۔ سائنس میں کیوس تھیوری اور کمپلیکس سسٹم کے مطابق جب کسی نظام میں غیر متوازن انپٹس آتے ہیں تو وہ انسٹیبلٹی یعنی عدم استحکام کی طرف جاتا ہے، اور انسٹیبلٹی شرک کا باعث بنتی ہے، کیونکہ یہ کائنات میں کنفلکٹنگ اتھارٹیز لاتا ہے جو نہ صرف فکری بلکہ عملی نقصان دہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بھلائی ہو، اور کچھ چیزوں کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے برائی ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ صرف ایک مکمل علم اور حکمت والا ہی بہترین فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر کائنات میں کئی مالک ہوتے تو ایک کے فیصلے کو دوسرا رد کر دیتا اور نظام میں کیوس بڑھ جاتا۔ جدید فزکس میں
یونیفائڈ فیلڈ تھیوری کی تلاش جاری ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کی تمام فنڈامنٹل فورسز کا ایک ہی واحد اور جدا ماخذ ہونا چاہیے۔ یہ تلاش توحید کے فلسفے کو مضبوطی دیتی ہے کہ کائنات میں ایک ہی سپریم سورس ہے جس کی طاقت لامحدود، بے نیاز اور مکمل ہے۔ فلسفے میں اوکمز ریزر کا اصول ہے جو کہتا ہے کہ آسان اور کم مفروضوں والا حل زیادہ قابل قبول ہوتا ہے۔ توحید اسی اصول کی روشنی میں سب سے مناسب جواب ہے، کیونکہ یہ ایک خالق کو مانتا ہے، نہ کہ متعدد خالقوں کے الجھے ہوئے نظریے کو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 101۔ یہ نہ صرف مذہبی بیان ہے بلکہ لاجیکل کنسسٹنسی کی بھی ضمانت ہے۔ سائنس کے جدید نظریات میں بھی کائنات کی شروعات بگ بینگ ایک واحد واقعہ ہے جو ایک ہی نقطے سے شروع ہوا، جس کا مطلب ہے کہ ایک ہی واحد خالق ہے۔ اگر فرض کریں کئی خالق ہوتے تو ہر خالق کا اپنا اپنا بگ بینگ ہوتا اور کائنات کی شکل و صورت مختلف ہوتی۔ کوانٹم انٹینگلمنٹ کا اصول بتاتا ہے کہ کائنات کے تمام ذرات ایک گہرے اور فوری ربط میں ہیں، جو صرف ایک ہی مکمل اور متحد انتظامیہ کی نشاندہی ہو سکتی ہے، نہ کہ کئی الگ الگ اختیارات کی۔ نفسیاتی تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ جب انسان کو کنفلکٹنگ کمانڈز دی جاتی ہیں تو اس کا دماغ الجھ جاتا ہے اور وہ درست فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ یہی اصول کائنات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جہاں کنفلکٹنگ گورننس ہو وہاں نظام جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ صرف ایک ہی طاقت کو عبادت کا حق حاصل ہے، ورنہ نظام تباہ ہو جائے گا۔ شرک ایک فکری، عملی اور سائنسی لحاظ سے سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہ کائنات کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ ایمان وہی ہے جو عقل، سائنس اور قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، نہ کہ صرف روایات اور جذبات کا نتیجہ۔ کیا آپ تیار ہیں اس گہری سائنسی اور فلسفیانہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے؟ یہ ولاگ آپ کے ذہن میں نیا زاویہ کھولنے کی ایک کوشش ہے، جہاں قرآن، سائنس اور فلسفہ مل کر ایک ہی واحد، مضبوط اور مکمل توحید کا پیغام دیتے ہیں۔ تو چلیں پھر آج سے ہم اس پر سوچنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔